الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، حاضرین مسجد، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مجھ سے پہلے بہت سارے علماء کرام کی زبان سے آپ نے قیمتی خطابات سنے. مفتی محمد جاوید صاحب زیرہ مجدہم نے بھی آپ کے قلوب کو گرمایا. پھر اس کے بعد مولانا مفتی واصف صاحب کا بھی خطاب ہوا، اور ابھی مفتی محمد نعیمی صاحب نے بھی آپ کے سامنے اپنی قیمتی باتیں رکھی. اب آخر میں مجھے یہ کہہ کر کے بٹھایا گیا ہے کہ دعا ہی آپ کو کرانی ہے. آپ ہی کے ذریعے سے پروگرام کا اختتام ہوگا اور دعا بھی آپ ہی کرائیں گے. اور جو وقت ہو رہا ہے، اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ دعا ہی کرا دی جائے، تاکہ پھر اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھ کر کے بستر پہ لمبے ہو جائیں. اور اگر جاگنا ہی چاہتے ہیں اور جاگ کر کے کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں. لیکن جب آپ کی ہمت پر موقوف ہے کہ کتنی دیر آپ ہمارا ساتھ دے سکیں گے. آپ اگر ساتھ دیں گے تو بندہ بھی ہمت نہیں ہارے گا، اور اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو بندہ اکیلے بول کر کیا کرے گا بھائی. آپ کی ہماری ملاقات کوئی پہلی ملاقات نہیں ہے، نہ آپ ہمارے لیے نئے ہیں اور نہ میں آپ کے لیے جدید ہوں. آپ کا مظاہر علوم جدید سے تعلق آج کا نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، بہت پرانا. حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ کے دور سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا بزرگوں سے، اسلاف سے، اکابر مظاہر علوم سے تعلق کتنا قدیمی ہے اور کتنا پرانا ہے. آپ حضرات نے اکابر کی قدر کی، علماء کرام کی قدر کی، مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، اور ان حضرات علماء کرام نے، مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کو بھی احترام بخشا اور آپ کی آواز پر ہمیشہ یہاں آتے رہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ لاپرواہی سے آئے اور چلے گئے. الحمدللہ مغرب کی نماز یہی ہوتی ہے اس وفد کی جو مظاہر علوم سے آتا ہے. عصر کے بعد وہاں سے چلتے ہیں اور مغرب کی نماز یہی ادا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آخر میں یہاں سے جانے کا پروگرام ہوتا ہے. گویا کہ ابتدا سے انتہا تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا یہ ساتھ اور ہماری یہ رفاقت آخرت میں بھی برقرار رکھے. اللہم آمین. درود شریف پڑھو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ اعمال کے تعلق سے اصلاح
اور الحمدللہ عمل کے لیے وہ باتیں بہت ہیں، کافی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عقائد کے تعلق سے ایمانی باتیں سامنے آئیں۔ اسلامی عقائد میں ایک عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت سے پہلے ان کا نازل ہونا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر 1400 سال کی امت قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ کوئی گھڑا گیا ہے یا کوئی نیا عقیدہ ہے یا کوئی جدید فلسفہ ہے یا کوئی نیا نظریہ ہے، نہیں، یہ عقیدہ اللہ نے دیا ہے، یہ عقیدہ رسول اللہ نے دیا ہے، یہ عقیدہ صحابہ کرام نے دیا ہے، اور یہ عقیدہ تابعین نے دیا ہے، یہ عقیدہ تبع تابعین نے دیا ہے، ائمہ مجتہدین نے دیا ہے، مفسرین نے دیا ہے، علماء کبار نے دیا ہے۔ 1400 سالہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے 1,24,000 انبیاء کرام میں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، پھر اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے پھر ان کو دوبارہ نازل کرے گا۔ اس عقیدے سے جو بغاوت کرے اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، اس عقیدے سے جو انحراف کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس عقیدے کی مخالفت جو کرے اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق اور رشتہ باقی نہیں۔ اگر اسلام سے رشتہ برقرار رکھنا ہے تو اس عقیدے کو ماننا پڑے اور اس نظریے کو بلا تعویل تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن پاک کی آیات بینات سے ثابت ہے اور یہ عقیدہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ایسے مضبوط اور مستحکم دلائل و براہین سے ثابت ہے کہ اس میں ذرا بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس عقیدے کی قطعیت ہی کا نتیجہ تھا کہ جس نے اس عقیدے کو بدلنے کی کوشش کی، شروع میں اس نے اس عقیدے کی اہمیت کا اعتراف اور برملا اعتراف کیا۔ مرزا غلام قادیانی آپ جانتے، صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیان کا یہ رہنے والا شخص، اس کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں اور وہی قیامت سے پہلے نازل۔ لیکن جب انگریزوں نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تو اس نے عقیدہ بدل دیا، ورنہ اس کا بھی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ چنانچہ اس کی کتاب میں بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ میں ایک عبارت اس کی پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ خود بھی اسی عقیدے پر قائم تھا۔ کہتا ہے مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کیا ہے، اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں کوئی پیش گوئی اس کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔ تواتر کا کون درجہ حاصل ہے بھائی؟ اول درجہ۔ تو جس کو اول درجہ حاصل ہو وہ کبھی بدل سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں بدلتا ہے۔ تو یہ ہے اس عقیدے کی اہمیت۔ جب اس کو مراق کی بیماری نے اپنے شکنجے میں لیا اور انگریز نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا
تو انگریزوں کا ایجنٹ بن کر اس عقیدے کا انکار کر دیا۔ گویا کہ مسلمان بھی ہم سے جڑ کے رہے اور انگریزوں کا منشا بھی پورا ہوتا ہے۔ حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ یہ منافقین کا دستور ہے کہ مندر میں گئے تو گھنٹہ بھی بجا لیا، مسجد میں آئے تو سجدہ بھی کر لیا، موقع ملا مسجد میں تو تسبیح ہاتھ میں لے لی، اور موقع ملا تو مندر میں چلے گئے اور پیشانی پہ ٹیکا لگوا لیا۔ اسلام خالص دیکھنا چاہتا ہے، نفاق کی گنجائش نہیں ہے، منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تمہیں اسلام مذہب پسند ہے تو اسلام کی تعلیمات کو منوال ماننا پڑے گا، اسلامی عقائد کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، نہ اپنے نفس کی خواہش کا دخل ہوگا اور نہ کسی انگریز کے ایجنٹ بن کر کے اسلام کو بدلنے سے کوئی بات بنے گی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ آج اگر اسلامی عقیدے پر گفتگو نہیں ہوگی تو آخر کب ہوگی؟ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، کس دن کے لیے؟ احادیث متواترہ میں ان کے نزول کی خبر دی گئی ہے، اس پر کب گفتگو ہوگی؟ ان احادیث پر اور ان آیات پر گفتگو نہ کرنے ہی کی وجہ سے ایسے فتنے ہمارے درمیان پنپتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر ان عقائد کی ہمیں معلومات ہو اور آیات بینات کی تشریح و توضیح ہمارے سامنے ہوتی رہے تو پھر یہ فتنے کبھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا فرمایا؟ یہودیوں کا جو نظریہ تھا اس نظریے کو باطل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ مرے نہیں ہیں۔ اور یہودیوں کا تو پورا دعویٰ ہی یہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ دعویٰ ہے، میں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں قتل واقع نہیں ہوا، یہ ان کا صرف دعویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود سے گفتگو فرمائی تو یہود کے نظریے کو باطل کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، کہ عیسیٰ کی موت نہیں ہوئی ہے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور عیسیٰ تمہارے درمیان آئیں گے، تمہارے پاس واپس آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے۔ یہود کا جو نظریہ تھا اس نظریے کو ہمارے آقا نے ان الفاظ میں رد کر دیا، پیغام دے دیا کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ، یہ خیال کہ وہ قتل ہو گئے، مر گئے، زندہ نہیں ہیں، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے، باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ کی واپسی ہوگی۔ میں اگر کہوں کہ آپ کے اس اجلاس میں حاضر ہوا ہوں، آئندہ سال انشاءاللہ پھر آؤں گا، تو کیا مطلب ہے؟ مر گیا ہوں میں، زندہ رہوں گا تو آؤں گا نا، مر گیا تو نہیں آؤں گا۔ ہمارے نبی عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، آتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے، جو مرتا ہے وہ کبھی نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے واپسی کا لفظ استعمال کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، انسانوں کو بتا دیا کہ عیسیٰ مرے نہیں ہیں، ان کی واپسی طے ہے۔ آپ جاتے ہیں دلی، گھر پہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میں کل آؤں گا، جاتے ہیں بمبئی، کہتے ہیں پرسوں میں واپس ہوں گا، تو زندگی رہے گی تبھی تو واپسی ہوگی۔ واپسی کا لفظ بتا رہا ہے کہ زندگی ہے، موت سے دو چار نہیں ہوئے عیسیٰ، تو زندہ ہے تو آئیں گے۔
تو ہمیں اسلام کے مطابق نظریہ رکھنا ہے، کسی دجال کے پھندے میں نہیں پھنسنا اور کسی جعلی فریبی کے چنگل میں گرفتار نہیں ہونا ہے۔ ہمیں عقیدہ وہ رکھنا ہے جو قرآن بتائے، عقیدہ وہ اپنانا ہے جو حدیث واضح کرے۔ یہ تو حضور کی گفتگو ہوئی یہود سے، اور عیسائیوں سے جب گفتگو کا موقع آیا تو عیسائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیات کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَأَنَّ عِيسَىٰ يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارا رب زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں، اور عیسیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر موت طاری ہوگی۔ تو عیسائیوں سے جب گفتگو کا نمبر آیا تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں، اللہ کے بیٹے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے مقام سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ انہیں صرف نبی و رسول نہیں مانا بلکہ نبوت و رسالت سے آگے بڑھا کر کے الہ کا درجہ دے دیا، معبود کا درجہ دے دیا، خدائی منصب سونپ دیا۔ جیسے اللہ ہے ویسے ہی ایک عیسیٰ بھی ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یہ عیسائیوں کا قول ہے۔ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، خدائی کا منصب سونپ دیا۔ تو جب نبی نے عیسائیوں سے گفتگو کی تو اس گفتگو میں مباحثے میں آپ نے ان کے نظریے کو رد کرتے ہوئے فرمایا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا رب زندہ ہے، کبھی مرے گا نہیں، اور عیسیٰ ان پر تو موت آئے گی، ان پر تو موت آئے گی۔ تو جس پر موت آ سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو موت سے دوچار ہو سکے وہ الہ نہیں بن سکتا، جس پر موت کا فیصلہ صادر ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہی ہے جو کبھی مرے گا نہیں۔ اگر عیسیٰ کی موت ہو چکی ہوتی، نبی کے دور میں عیسیٰ مر چکے ہوتے، تو نبی گفتگو کرتے ہوئے کیا فرماتے؟ عیسیٰ تو مر چکے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ مر چکے، فرمایا عیسیٰ مریں گے اور عیسیٰ پر موت طاری ہوگی۔ پتہ چلا موت ابھی طاری ہوئی نہیں ہے، بلکہ موت قیامت سے پہلے آئے گی جب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ رب وہ ہے جو کبھی مرتا نہیں، رب وہ ہے جو مرتا نہیں اور پوری دنیا کو تھامے ہوئے ہے، جس کی قدرت سے، جس کی قوت سے پورا سنسار چل رہا ہے۔ اگر وہ تھامنا چھوڑ دے تو ساری کائنات تہس نہس ہو جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کیا اللہ سوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، کیسا سوال کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تمہاری قوم تم سے سوال کرتی ہے کہ کیا تمہارا رب سوتا ہے؟ میں ترکیب بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل تم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ سوتا ہے؟ میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں کہ تم 2 شیشے لے لو اور 2 شیشے ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے رہو، پوری رات کھڑے رہو۔ وحی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 شیشے لیے اور رات میں کھڑے ہو گئے۔ رات کا تہائی حصہ جب گزرا تو حضرت موسیٰ کو اونگ آئی تو گھٹنوں کے بل گر پڑے، پھر سنبھلے اور سنبھل کر پھر اٹھ گئے اور شیشے کو مضبوط تھام لیا
اور پھر جیسے ہی رات کا آخری پہر آیا وہ پھر اونگ آئی تو اس موقع پر موسیٰ سنبھل نہیں سکے، گر پڑے، ہاتھ سے شیشے ٹوٹ کر گر کر چکنا چور ہو گئے۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ جس طرح شیشے تمہارے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئے، چکنا چور ہو گئے، اجزا بکھر گئے، منتشر ہو گئے، اگر تمہارا رب سوتا تو یہ آسمان زمین دونوں گر کر تباہ ہو۔ اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے، اللہ حی زندہ ہے۔ تو عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابھی تو زندہ ہیں لیکن آئندہ تو مریں گے، اور اللہ کبھی نہیں مرے گا، موت اللہ پر طاری نہیں ہوگی، وہ حی ہے اور ایسا حی ہے کہ پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، حی القیوم۔ تو احادیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بیان ہے، زندگی کا بیان ہے، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان ہے، اور پھر قیامت سے پہلے ان کے نازل ہونے کا بیان ہے۔ اللہ نے بہت صاف لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کو بیان کیا ہے، فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے۔ عیسیٰ کو یہ قتل کیسے کر سکتے تھے جبکہ عیسیٰ کا محافظ اللہ تھا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ جس کی حفاظت کا ذمہ لے لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ گرفتار کر سکتی ہے، نہ مٹا سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے دشمن آ گئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان کے اندر تھے، دشمن پہنچے، ایک آدمی پہلے مکان میں داخل ہوا، جیسے ہی وہ داخل ہوا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ صحیح سلامت جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا، اور جو آدمی اندر گھسا تھا اسی آدمی کو عیسیٰ کی شکل میں بدل دیا۔ جب دوسری بھیڑ اس مکان میں گھسی ہے تو اس بھیڑ نے اسی شخص کو پکڑ لیا ہے اور پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا ہے اور شور مچا دیا، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ انہوں نے شور مچایا، حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہ جو شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عیسیٰ کو تو ہم نے آسمان پہ اٹھا لیا، انہوں نے اس کو ہرگز نہیں قتل کیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھا سکے۔ تو پھر یہ جس کو قتل کر رہے ہیں اس کو عیسیٰ سمجھ کر کے قتل کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بھی واضح کیا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، یہ جو مختلف باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی قطعی یقینی علم نہیں ہے، اٹکل کی باتیں ان کی ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو۔ پھر عیسیٰ گئے کہاں؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کی یہ بات پھیل کیسے گئی؟ پھیل اس لیے گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس واقعے سلیم سے پہلے، واقعے قتل سے پہلے ان کے درمیان چلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے تھے،
گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، دعوت حق پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، انجیل کی تعلیم دیتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بستی میں رہتے تھے، ان کے گلی کوچوں میں ٹہلتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن جیسے ہی قتل کا واقعہ پیش آیا اسی دن سے عیسیٰ علیہ السلام غائب ہو گئے، کیونکہ وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور انہوں نے ایک کو پکڑ کے قتل کر دیا، اس لیے یہ شاید سمجھ لیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ یہ بات ان کی اس لیے پھیل گئی، ورنہ حقیقت کیا وہ اللہ نے بیان کر دی ہے۔ عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے۔ کس کو قتل کیا؟ اللہ نے دوسرے آدمی کو جس کو عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو بات پوری واضح ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت بہت وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ جو اٹھائے گئے ہیں وہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ تو جانا بھی بیان کیا اور آنا بھی بیان کیا۔ یہ ایسا قطعی اور یقینی مسئلہ ہے کہ مخالفین کو ہمت نہیں پڑتی کہ ان دلائل کو رد کر سکیں۔ اس قطعیت ہی کی بنیاد پر انہوں نے پیترا بدلا، اور پیترا یہ بدلا کہ عقلی شبہات پیش کرنے لگے۔ اجی عیسیٰ آسمان پہ اٹھائے گئے تو کھاتے کیا ہیں؟ عیسیٰ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں تو پیشاب پخانہ کہاں کرتے ہیں؟ اور یہ بات تو سمجھ سے پرے ہے کہ عیسیٰ آسمان پہ اٹھائے گئے تو کیسے اٹھائے گئے؟ بیچ میں نالی پورے ہیں، آدمی اوپر گزر ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا، اگر اس کورے کے اندر چلا گیا تو جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ یہاں جو آگ جل رہی ہے، آپ کھیر پکا رہے ہیں، کوئی آدمی اس میں کود جائے بچے گا؟ تو یہ جو عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ آسمان پہ کیسے جا سکتے ہیں جبکہ بیچ میں نالی پورے ہیں، جو جائے گا وہ آدمی جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنا ہے یہ۔ جس اللہ نے آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی ہے وہ اللہ آگ میں جلانے کی صلاحیت کو ختم کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے کہ نہیں؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑا، تو ناری کوڑا حضرت عیسیٰ کا کیا بگاڑے گا؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت میں تھی کہ نہیں تھی؟ پھر جنت سے یہاں زمین پر اتارے گئے، بتاؤ اسی ناری کوڑے سے نیچے آئے کہ نہیں آئے؟ وہ کیسے صحیح سالم آ گئے؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام یہ دونوں زمین پر صحیح سالم آ گئے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے صحیح سالم آ۔ پھر کہتے ہیں کہ جی کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، اور آئیں گے تو بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے، اتنی لمبی مدت ان کی گزر چکی ہے، وہ کیا یہاں دینی خدمت انجام دیں گے؟ کیا بوڑھا کبھی کوئی کام کر سکتا؟ شریعت کو جھٹلانے کی بات اگر کوئی کرے گا تو اس کا اسلام سلامت رہے گا۔ جب قرآن نے پکے طور پہ خبر دے دی تو کوئی مسلمان جھٹلا نہیں سکتا، جب حدیث نے واضح طور پہ بتا دیا تو کوئی مومن اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے بھی ظاہر فرمائے ہیں، یہ اسی لیے تاکہ کچھ عقلی طور پر بھی لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے اور لوگ اسے تسلیم کر لیں۔ اولاً تو اللہ نے ایمان رکھا ہی ہے کہ بن دیکھے مان لو، نبی کی صداقت پر ایمان لے آؤ، نبی کی سچائی پر ایمان لے آؤ، اگرچہ تمہاری عقل میں بات نہ آئے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے ہر زمانے میں ظاہر کیے ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی کچھ ایسے واقعات ظاہر فرمائے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا نہ تو محال ہے اور نہ آسمان سے نیچے اترنا محال ہے۔
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے خیال کیا کہ غار اور تختی والے ہماری آیتوں اور نشانیوں میں سے کیسی عجیب چیز تھے؟ اصحاب کہف کا واقعہ سنا آپ نے؟ 15ویں پارے میں سورہ کہف شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں اس سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ دل لگا کے پڑھیں، مزہ لے کر پڑھیں۔ آج کے اس فتنے کے دور میں سورہ کہف پڑھنے والی سورت ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا اس کی 10 آیتیں اگر آپ جمعہ کے دن پڑھ لیں گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہیں۔ بات دوسرے رخ پہ چلی جائے گا، میں اس رخ پہ جانا نہیں چاہتا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں اصحاب کہف یہ کون ہیں؟ یہ وہ ایمان والے ہیں، یہ وہ توحید والے بندے ہیں، یہ اللہ والے بندے ہیں جن کا ایمان پختہ تھا، جن کا دین پختہ تھا، جن کو اللہ سے محبت تھی، جن کو اللہ کے دین سے محبت تھی، جو توحید پر ایسے مضبوطی سے قائم تھے کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اصحاب کہف کے دور میں اور اصحاب کہف کے ملک میں ایک ایسا بادشاہ مسلط ہو گیا جو بت پرست بھی تھا اور ظالم بھی تھا۔ اصحاب کہف جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کا جو حکمراں تھا، بادشاہ تھا، وہ بت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ بت پرستی میں بہت غلو بھی کرتا تھا۔ نتیجتاً جو توحید والے بندے تھے ان پر سختیاں کرتا تھا۔ تو اصحاب کہف یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے بندے تھے، توحید والے بندے تھے، ان پر اس نے سختیاں شروع کر دی۔ تو ان توحید پرستوں نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ چنانچہ اس شہر کو انہوں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے ایک غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی۔ اللہ نے ان کے ایمان کی قدر کی اور ایسی قدر کی کہ 309 سال تک اعجازی طریقے سے ان کو سلا دیا۔ یہاں اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، سونا چاہ رہے ہیں نا، تو کتنا بھی سو لیں گے اصحاب کہف کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے سال سوئے بھائی؟ 300۔ عادت کے خلاف یہ بات تھی، دستور کے خلاف تھی یہ بات، عام جو قانون دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کے خلاف تھی یہ بات۔ اللہ نے غیر طبعی طریقے پر اصحاب کہف پر نیند مسلط کر دی اور یہ بے فکر بے خوف ہو کر سوتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں کرامت، اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے معجزہ۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عام دستور کے خلاف ظاہر ہو، عام قانون کے خلاف ظاہر ہو۔ اگر وہ عام عادت کے دستور کے مطابق ہو تو اس کو معجزہ ہی کیوں کہیں گے؟ معجزہ ہے اسی لیے کہ وہ عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ ایک آدمی مر گیا، ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں اور ساری کائنات کے اسپیشلسٹ اکٹھے ہو جائیں، سارے اہل علم وہاں موجود ہو جائیں اور ساری دنیا کے ماہرین سب وہاں آ جائیں اور یہ کوشش کریں کہ اس کو زندہ کر دیں، اس کے جسم کے اندر روح ڈال دیں، تو ساری دنیا کے ڈاکٹر فیل ہو جائیں گے، اس کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک نبی آئے اور کہے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ مردہ زندہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ کہ ساری دنیا جس کام سے عاجز آ گئی، اللہ کے نبی نے وہ کام کر دکھایا اللہ کے حکم سے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس عیسیٰ کی بات چل رہی ہے اس عیسیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے ایک کرشمہ بھی رکھا تھا۔ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو
کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. ساری دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو اصحاب کہف سوتے رہے 309 سال. شمسی اگر سال کا حساب لگائیں تو 300 سال بنیں گے اور قمری سال کا حساب لگائیں تو 309 سال بنیں گے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا کہ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے. اس مدت میں انہیں نہ تو کپڑے کی ضرورت پیش آئی، نہ تو غسل کی ضرورت پیش آئی، نہ تو وضو کی ضرورت پیش آئی، نہ تو کھانے کی حاجت ہوئی، نہ تو پانی کی حاجت ہوئی. یہ سوتے رہے 300 سال تک. اور پھر یہ کس طرح زندہ رہے؟ جب ان کی آنکھ کھلی عمر وہی تھی جس عمر میں یہ سوئے تھے، جبکہ نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ پھل فروٹ استعمال کیے، مگر عمر وہی. بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف توحید پرست بندے تھے. اللہ نے ان کی مدد کی، اعجازی طریقے پر ان کو سلایا اور اعجازی طریقے پر ان کو جگایا. یہ سوتے رہے 300 سال تک، لیکن اندر کا جو پہیہ تھا وقت کا اس کو اللہ نے جام کر دیا. زمانے کی گردش روک دی. باہر زمانے کی گردش ہو رہی ہے، وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، لیکن اندر وقت کا پہیہ جام ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ بیدار ہوئے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد اب ان کو پہلے ہی مرتبہ میں بھوک لگ گئی. آنکھ کھلتے ہی بھوک لگ گئی. لیکن جس عمر میں یہ سوئے تھے اسی عمر کو لے کر کے یہ جاگے. اگر کسی کی عمر 25 سال کی، 25 سال کا نوجوان تھا، وہ جو یہاں نوجوان بندے ہیں سنیں، بڑھاپے میں خالی تقویٰ نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ سارے نوجوان تھے. قرآن نے جوان کی بات کی ہے. یہ اصحاب کہف نوجوانی کی عمر والے تھے. اگر 25 سال ان کی عمر تھی تو 300 سال کے بعد بھی ان کی عمر کتنی رہی؟ 25 سال تھی. نہ تو بال سفید ہوئے، نہ تو آنکھوں کی روشنی ختم ہوئی، اور نہ جسم میں کمزوری پیدا ہوئی، نہ کسی اور عضو میں کوئی ضعف واقع ہوا. پوری طرح صحیح سالم نوجوان ہٹے کٹے بندے تھے. اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا، یعنی نیند سے جگایا. تو جب اصحاب کہف پر زمانہ اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں کیسے چل سکتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنی لمبی مدت آسمان پہ گزار رہے ہیں تو پھر تو بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے. 300 سال تک اصحاب کہف کسی زمین پہ پڑے رہے اور پھر بوڑھے نہیں ہوئے. تو عیسیٰ تو آسمان پر ہیں، وہاں اس ہوا کا بھی گزر نہیں ہے، وہاں اس سردی کا بھی گزر نہیں ہے، وہاں اس گرمی کا بھی گزر نہیں ہے، موسم برسات کا گزر نہیں ہے. تو یہ ہوا اور یہ سرد، یہ گرم ٹھنڈی ہوائیں حضرت عیسیٰ پر کیا اپنا اثر جمائیں؟ بات آ رہی سمجھ میں کہ نہیں؟ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا تو کلکتہ کے ہسپتال میں آپ کو لے کے چلیں. کہاں؟ کس لیے؟ تاکہ دماغ کا آپریشن کروائیں؟ نہیں. کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کلکتہ کے ہسپتال میں 2 لڑکیاں ایسی لائی گئی کہ ان میں ایک کی عمر 2.5 سال تھی اور دوسری لڑکی کی عمر 3 سال تھی، اور دونوں حمل سے تھی، دونوں بچیاں حاملہ تھیں. اور جب مدت پوری ہو گئی حمل کی تو دونوں بچیوں کے بچے ہو گئے. یہ بات آ رہی سمجھ میں؟ اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ میں تمہارے اس نظام کا پابند نہیں ہوں. تم نے کائنات میں، دنیا میں، سنسار میں جو نظام دیکھ رکھا ہے یہ تو نظام میرا چلایا ہوا ہے، لیکن مجھے اس نظام کا پابند نہیں بنا سکتے ہو. میں
میں اس نظام سے باہر ہوں، یہ سب نظام تمہارے لیے ہے، لیکن میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی کی ہے پوری کائنات، اور اللہ ہر چیز میں تصرف کا پورا حق رکھتا ہے اور تصرف کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ بمبئی کے ہسپتال میں 2 شخص ایسے لائے گئے کہ جن میں سے ایک کا حال یہ تھا کہ نہ تو وہ پیشاب کرتا تھا نہ تو پخانہ کرتا تھا، پوری زندگی میں نہ تو کبھی اسے پیشاب کی ضرورت ہوئی نہ کبھی پخانے کی ضرورت ہوئی۔ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ اسی زمین کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی آسمان کی بات نہیں کر رہا۔ ایک شخص کا حال یہ کہ جس کو نہ پیشاب کی ضرورت نہ ہی پخانے کی ضرورت، بول و براز سے بالکل وہ پاک، اور جو برازی نبی ہو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، ایمان والوں کی سمجھ میں یہ بات آئے گی، اور جو ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کرے اسے سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ وہ تو اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے میرا اللہ اس سے بڑی قدرت رکھتا ہے۔ ایک آدمی تو وہ تھا جس کو بول و براز کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور دوسرا آدمی وہ تھا جو کھانا نہیں کھاتا تھا، اناج نہیں کھاتا تھا، پھل نہیں کھاتا تھا، سیب نہیں کھاتا تھا، فروٹس استعمال نہیں کرتا تھا، روٹی چاول کا استعمال نہیں کرتا تھا، آگ کھاتا تھا۔ آگ کیا کھاتا تھا بھائی؟ وہ آگ اس کے پیٹ میں جا رہی ہے، نہ اتڑیاں جل رہی ہیں، نہ اس کی کھالیں جل رہی ہیں، نہ اس کا جسم جل رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ناری کوڑا کیسے جلا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ناری کوڑا کیسے جلا سکتا ہے؟ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، کیا کسی میں مجال ہے کہ اللہ کے حکم کی سرتابی کر سکے اور اللہ کے آرڈر کے بغیر اپنا اثر دکھا سکے؟ جس چیز میں جو تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اور اللہ جب چاہے اس تاثیر کو چھین لے۔ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اسی چھری کو لے کر اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلا رہے ہیں، مگر چھری اپنا کام نہیں کر رہی۔ فرعون کو دریا نے ڈبو دیا، اس کے ماننے والے تھے، دریا میں غرق ہو گئے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دریا میں گئے، دریا نے راستہ دے دیا۔ کون ہے جس نے پانی سے بچا لیا؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے مگر آگ سے محفوظ ہو گئے۔ یہ اللہ ہے، کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری بات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہے کائنات کا نظام چلائے۔ ایک وقت وہ آئے گا جب سورج اپنی عادت کو ختم کر دے گا اور بجائے پورب سے پچھم سے نکلے گا۔ سنا ہے کہ نہیں؟ سب تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو شک و شبہے پیش کیے جاتے ہیں، یہ صرف اس عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایمان والا ہوگا وہ قرآن کی قطعی بات کو ٹھکرا نہیں سکتا، کیونکہ ہم اپنی محدود عقل سے تمام باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، اللہ جس نے جو حکم دیا ہے اس کا حکم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہماری عقل کی کوتاہی تو ہے کہ ہماری عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ جو حکم دے وہ غلط ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں۔ تو بات آ رہی سمجھ میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، وہ قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جب دیکھ لیتے ہیں مرزائی کہ اس عقیدے کو ہم قرآن اور احادیث کے ذریعے سے تو رد نہیں کر سکتے، چونکہ مضبوط دلائل سے یہ باتیں ثابت ہیں، تو ایک اور شگوفہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی کہانیاں کہی جاتی ہیں، ایسے ایسے افسانے سنائے جاتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتی بات، تو انکار ہی کرنا پڑتا ہے۔ جب عقل میں نہیں آ رہی ہے تو انکار ہی کر دیں۔
کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی سانس کی ہوا سے کافر مرتے چلے جائیں گے۔ بتاؤ کہیں یہ بات صحیح ہے کہ ان کی سانس جہاں تک جائے گی کافر سارے مرتے چلے جائیں گے؟ یہ بات کہاں دل میں آ رہی ہے اور کہاں دماغ میں گھس رہی ہے؟ تو بھائی اسکرو ڈھیلا جب ہو جائے تو قرآن کی اور حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایمان والے کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے اور ایمان والا قرآن حدیث کی ہر بات کو مانتا ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تب بھی ایمان والے مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا اللہ جھوٹ نہیں بولتا، میرے نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ترجمان نبی ہوتے ہیں، پھر دنیا میں نبی سے بڑا کوئی سچا نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی، اللہ کے رسول نے یہ بات کہہ دی، تو اس بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ ہماری عقلی کوتاہی تو ہو سکتی ہے مگر قرآن حدیث میں کہیں قبولی رکھنے کی گنجائش ہے۔ وقت کے گزرتے گزرتے اللہ نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا۔ آج کی نئی ایجادات نے اس مسئلے کو بہت حل کر دیا، آسان کر دیا۔ اشک آور گیس کی ایجاد ہو گئی کہ نہیں؟ یعنی ایسی گیس کہ جب وہ چھوڑ دی جائے تو جہاں تک اس کا اثر پہنچے گا آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے گا، آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے گا، آدمی روتا ہوا نظر آئے گا، اس کی روشنی غائب ہوتی دکھائی دے گی، سامنے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ اشک آور گیس کا نتیجہ ہے۔ انسان نے یہاں تک اپنی پہنچ بنا لی کہ انسان نے ایسی اشک آور گیس بنا دی اور پھر ایسا بم تیار ہو چکا ہے کہ اگر وہ چلا دیا جائے، وہ بم مار دیا جائے تو پوری دنیا کے تمام آکسیجن جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور جب آکسیجن نہیں رہیں گے تو انسان کا دم گھٹنے لگے گا اور دم گھٹنے کی وجہ سے انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ بتاؤ کورونا کی بیماری آئی، کچھ عقل لے کر کے آئی کہ نہیں؟ خالی بیماری نہیں آئی، اس کے ساتھ عقل بھی آئی۔ کورونا کی بیماری کے دوران کیسے لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے اور کیسی لاشیں لوگ لے کر کے جاتے تھے، کتنے مریض ایسے ہوتے تھے دم گھٹنے کے باعث مر جاتے تھے اور آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی، آکسیجن سلنڈر ڈھونڈے جا رہے تھے، سلنڈر نہیں مل رہے۔ ایسا بم بنایا جا چکا ہے کہ اگر وہ چلا دیا جائے تو ساری دنیا میں جو موجود آکسیجن ہے سب دم توڑ دیں گے، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو انسان بھی سانس نہیں لے سکے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جو انسان کی طاقت یہاں تک ہے تو کیا خدا کی طاقت یورپ کے کارخانوں سے کم ہے؟ یورپ کے کارخانوں سے کم ہے؟ 1:15 بج گئے بھائی، میں زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا، زبردستی آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ نے مادی چیزوں کے ذریعے سے روحانی طاقت کو بتا دیا ہے کہ روحانی طاقت مادی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ تمہیں مادی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور روحانی طاقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس طریقے سے تم سمجھ سکتے ہو۔ جب مادی طاقت کے ذریعے سے دنیا کو ختم کیا جا سکتا ہے، آکسیجن بند کیا جا سکتا ہے، تو بتاؤ کیا اللہ کی طاقت انسان کی طاقت سے بھی کم ہے کیا؟ تو جس عیسیٰ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی طاقت ہے، کیا اس عیسیٰ کی سانس میں طاقت نہیں ہے کہ اس سامنے جو بھی آئے جہاں تک سانس کا اثر پہنچے وہ مرتا چلا جائے؟ بلا شبہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اور قانون کیا بنایا؟ سارے لوگ ماسک لگا، تمہاری سانس کی ہوا دوسرے کو نہ پہنچے، اگر پہنچے گی بھی تو مر جائے گا سامنے والا۔ 2 گز کے فاصلے سے رہو، کیوں کہا ہے؟ یہ سانس ہی تو اثر انداز ہو رہی ہے،
سانس ہی کی وجہ سے دوسرا آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کورونا کی مثال کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آنے والی اس حدیث کی وضاحت فرما دی ہے کہ دیکھو جیسے آج سانس کے ذریعے سے لوگ مر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے سانس سے دوسرے کو بچاؤ، اس کے لیے ماسک لگاؤ، 2 گز کے فاصلے پہ کھڑے ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کے سانس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی سانس پہنچے گی سارے کافر مرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، ہماری سوچ سے بھی بہت بڑی ہے اور ہماری عقل سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کعبہ شریف تیار ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو وحی بھیجی کہ ابراہیم مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، ساری دنیا کے انسانوں کو بتاؤ کہ اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، اب یہاں آؤ اور کعبہ کا طواف کرو، حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ، میری آواز مکے سے مقام ابراہیم سے ساری دنیا میں کیسے پہنچے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ آواز تو لگاؤ تم۔ پہلے جب یہ حدیث لوگوں کے سامنے آتی تھی تو ایمان والے تو مان لیتے تھے کہ میرے اللہ کی بات ہے، میرے نبی کی بات ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی، لیکن جو لبرل قسم کے لوگ تھے وہ انکار کر دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ بھلا ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مکہ میں رہ کے بولے اور اس کی آواز ساری دنیا میں گونج جائے؟ وقت گزرا، لاؤڈ اسپیکر ایجاد، تو لاؤڈ اسپیکر سے آواز دور تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اور اب موبائل جو بنا تو موبائل نے تو پوری دنیا میں آواز پہنچا دی، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اتر ہو، دکن ہو، پورب ہو، پچھم ہو، ساری کائنات میں آواز پہنچ رہی ہے موبائل کے ذریعے سے، اور صرف آواز نہیں، صاحب آواز بھی پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ تصویر بھی آ رہی ہے، فوٹو بھی آ رہی ہے۔ اللہ نے دیکھا ہے کہ ابراہیم کی آواز کیسے پہنچی، اب تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو قرآن و حدیث کی بات کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ جو باتیں آج نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ کل سمجھ میں آ جائے گا، لیکن انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ معراج عظیم الشان معجزہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب ہی میں تو آپ کو معراج ہے۔ جب آپ معراج سے واپس آئے، آسمان پہ گئے، پھر زمین پہ آ گئے، اور ایک ہی رات میں سارا سفر ہوا، اور آ کر کے آپ نے لوگوں سے بتایا، تو جو عقل کے پجاری تھے، عقل کے پرستار تھے، دماغ کے گھوڑے دوڑانے والے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ایمان والوں نے مان لیا اور عقل کے پجاریوں نے انکار کر دیا، مذاق اڑایا۔ بھلا یہ بات بھی کہیں صحیح ہو سکتی ہے کہ آدمی آسمان پہ چلا جائے اور پھر زمین پہ آ جائے؟ لیکن جب سائنسدانوں کا قافلہ چاند پر پہنچا اور چاند پر پہنچ کر کے زمین کی مٹی کھود کر کے لے آئے، تو اب ان لبرل لوگوں نے مان لیا مجبور ہو کر کے کہ جب انسان اپنے مادی سہارے سے چاند پر جا سکتا ہے تو پھر اللہ کی طاقت تو بہت بڑی ہے، وہ اپنے رسول کو آسمان پہ کیوں نہیں لے جا سکتا؟ پہلے جانور کی سواری ہوتی تھی نا، مہینوں میں پہنچتے تھے، اور اب جہاں جانے کے لیے مہینوں درکار ہوتے تھے وہاں 2 گھنٹے لگ رہے۔ 2 گھنٹے میں 4 مہینے کا سفر طے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے دکھا دیا کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کون سے جہاز سے آسمان پہ گئے تھے۔
اللہ نے جہاز بنوا کر کے دکھا دیا کہ اس سے بھی بڑی سواری، بڑی پاورفل طاقتور سواری براق اللہ نے جنت سے بھیجی تھی، وہ جنت کی سواری آئی اور نبی کو آسمان پہ لے گئی، پھر آسمان سے نیچے لے کر دیا۔ آپ تو یہاں اس منزل پہ زینے سے آئے ہیں نا، کم سے کم 1-2 منٹ تو لگا ہی ہوگا، اور لفٹ جب بن گئی تو اس کے ذریعے سے اور بھی ٹائم نہیں لگتا، جلدی چڑھ جاتا ہے آدمی۔ تو جب چاند پر پہنچے تھے سائنسداں اور لوٹ کر کے آ گئے تھے اور اپنی یہ پہنچ بتائی تھی، تو اس وقت ایک شاعر تھے علامہ انور صابری، انہوں نے نظم کہی تھی، میں ایک شعر سناتا ہوں۔ فرمایا سفر سے لوٹ کے آئے جو منکر معراج، شکست عقل نے کھائی بڑے غرور کے بعد۔ جو لوگ عقل کے غرور میں رہتے ہیں ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جب آگے مادی چیزوں کی طاقت سمجھ میں آتی ہے تو اللہ پھر سمجھا دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری عقل کتنی کمزور تھی۔ جب مادی طاقت اتنی زیادہ پاورفل ہے تو پھر روحانی طاقت اور بھی زیادہ پاورفل ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آخری بات کہہ رہا ہوں، اسلام پر ہمارا پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام، اللہ نے ایسا مذہب ہمیں دیا ہے کہ جس مذہب کو پوری دنیا سلام کرے اور جس مذہب پر کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ اگر کوئی شخص اسلام کی کسی تعلیم پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی عقل فہم کا قصور ہو سکتا ہے، اسلامی تعلیم کا قصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مذہب اسلام پر سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔